عمل صالح کی رغبت کے ساتھ، تقوی کے ساتھ، ورع کے ساتھ، پرہیزگاری کے ساتھ انسان کے دل میں سرایت کرتی۔ علمی قوت یہاں مکمل ہوئی، اب باری عملی قوت کی۔ فرماتے ہیں کہ عملی قوت انسان کے اندر سے نکلتی۔ اب وہ جو علم انسان نے حاصل کیا کتاب و سنت کا، اپنے دل کی زمین کو اس نے آباد کر لیا، زرخیز کر لیا وحی الہی کے علم سے۔ اب عملی قوت، وہ علم جو انسان نے حاصل کیا انسان کے دل کے اندر ہے کتاب و سنت کا، اس کو باہر نکالے۔ اس علمی قوت کا رنگ اس کی ذات پر نمایاں ہو، اس کے عمل کے ساتھ، اس کے عقیدے کے ساتھ، اس کی گفتار کے ساتھ، اس کی زبان محفوظ ہو، اس کی آنکھیں محفوظ ہو، اس کا عمل اس علم کے مطابق ہو، وہی الہی جو اس کے مطابق ہو۔ یہ دو قوتیں، علمی قوت اور عملی قوت، جس سے انسان کی تکمیل ہوتی۔ بس یہ ساری جو زندگی ہے انہی دو قوتوں کے زیر سایہ گزار دی۔ نمبر ایک، علم نافع کا حصول، وحی الہی، کتاب و سنت۔ اس کے لیے واقعات ایسے علماء کا انتخاب جن کی علمی شہرت معروف مسلم ہو، جن کا سارا جو طور ہے وہ معلوم ہو۔ یہ کون ہے؟ اس نے کہاں پڑھا؟ اس کے کون مشائخ ہیں؟ اسے اس مسند پر فائد کرنے والا کون ہے؟ اپنے علاقے میں معروف، اپنے ملک میں معروف ہو اس چیز کے ساتھ، تو اس شہرت کے ساتھ اس کا رخ ہو، اس سے علم حاصل کیا جائے، اس علم سے اپنے دل کی زمین کو آباد کیا جائے، اور پھر اس علم کا رنگ انسان کی ذات پر، اس کے ظاہر پر، اس کے ہر عمل پر موجود ہو۔ اس کی اگر نماز ہو تو اس علم کے مطابق، اس کا حج ہو تو اس علم کے مطابق، اس کے روزے ہو تو اس علم کے مطابق، الغرض کی پوری زندگی اسی علم کے مطابق گزر جائے۔ یہ دو چیزیں منہج سلف صالحین، علم و عمل۔ علم و عمل یہ صحابہ کرام کا وطیرہ تھا، جو اللہ کے پیغمبر کے صحبت یافتہ تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ تعلمنا العلم والعمل جمیعا، ہم نے اللہ کے پیغمبر سے علم اور عمل اکٹھا حاصل کیا۔ علم و عمل ساتھ ساتھ لیا، اللہ کے پیارے پیغمبر کی صحبت، علم ہم نے لیا، خوب حاصل کیا، اور ساتھ ساتھ اس پر عمل بھی کیا۔ عمل کو لیٹ نہیں کیا، مؤخر نہیں کیا، بلکہ علم و عمل ساتھ ساتھ چلتے گئے، ساتھ ساتھ چلتے گئے۔ یہ صحابہ کرام کا منہج، جس منہج کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرقہ ناجیہ کی اساس قرار دیا۔ فرقہ ناجیہ جو اس چیز پر قائم ہو جس پہ میں ہوں اور میرے صحابہ۔ تو اللہ کے پیارے پیغمبر کی پوری زندگی ان دو چیزوں کی ترویج پر گزری، ایک علم نافع پر، دوسری عمل صالح پر۔ اور صحابہ کرام نے پوری زندگی انہی دو چیزوں کو اللہ کے پیغمبر سے حاصل کیا، اور اپنے ظاہر و باطن کو ان سے منور کیا، ایک علم نافع، دوسرا عمل صالح۔ اور یہ وہ منہج سلف صالحین کا جو بحمدللہ محفوظ طریقے سے ہم تک پہنچ چکے، کتاب و سنت کے ذریعے ہم تک منتقل ہو چکے۔ تو ہم بھی اس منہج کے پیروکار بن جائیں، اور اس علم و عمل کے ذریعے اپنی اس حیات و موت کے اصل مقصد کو پورا کرنے کی کوشش کریں۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ وہ ذات ہے جس نے حیات و موت پیدا کی تاکہ تم کو آزمائے احسن عمل کے تعلق سے۔ احسن عمل نبی علیہ السلام کی اتباع کا نام، احسن عمل اس علم کا نام ہے جو کتاب و سنت سے حاصل ہو۔ بس یہ ایک نقطہ ہے جو میرے آپ کے ابتلاء کا محور ہے، اس پر پوری زندگی بسر کریں، گزاریں۔ اللہ پاک اس کی ہمیں توفیق عطا فرما دے، اس منہج پر ہم کو قائم و دائم رکھے، ہمارا عقیدہ سلف صالحین کے علمی نور سے محفوظ ہو، یعنی کتاب و سنت سے، ہمارا عمل سلف صالحین کے اس علمی نور سے محفوظ ہو، یعنی کتاب و سنت سے، اور ہماری گفتار ہر چیز کتاب و سنت کے مطابق ہو۔ اللہ تعالی ہم سے راضی ہو جائے، ایسے اعمال کی توفیق دے جو اعمال خالق و مالک کی رضا پر قائم ہیں اور منتج ہوتے ہیں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ایک شخص شرک کرتا ہے، کیا اس کو مشرک کہہ سکتے ہیں؟ اس کے عمل کو شرک کہا جائے، اس کے عمل کو شرک کہا جائے، اور اگر وہ ظاہر و باطن اس میں ملوث ہے تو عند اللہ وہ مشرک ہے۔ ہم اس کے عمل کو شرک کہیں گے، جب اس کے عمل کو شرک کہیں گے ہر بات اس میں آ گئی،
اگر وہ ظاہراً و باطناً اس میں ملوث ہے مشرک ہے، اور اگر ایسی بات نہیں ہے ہو سکتا وہ کسی بنا پر معذور ہو۔ دیکھیں نبی علیہ السلام کے تم عمار بن یاسر اللہ کے پیغمبر پر روتے ہوئے اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کفار نے اتنا مارا کہ میں نے آپ کی ذات کو مطعون کہہ دیا، میری زبان سے انہوں نے آپ کے بارے میں سب و شتم کہلوا دیا اور گالی زبان سے نکلوا دی آپ کے بارے میں۔ بتائیے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو گالی دینا کفر ہے یا نہیں؟ وہ شخص مرتد ہوا یا نہیں ہوا؟ عمار بن یاسر اللہ کے پیغمبر کے صحابی، کم از کم ظاہر یہی ہے۔ اور ہم جیسے جلد باز لوگ ہوتے تو ان کی ذات کو بھی نعوذ باللہ کافر کہہ دیں۔ اسی مجلس میں اللہ کی وحی آ گئی الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان۔ ہم جانتے ہیں کہ عمار کو مجبور کیا گیا، اور ہم جانتے ہیں کہ عمار کا دل ایمان کی محبت پر مطمئن، اللہ تعالیٰ نے ان کے ایمان کی گواہی دی۔ تو کیوں ہم ایسا ذمہ اپنے ہاتھ میں لیں جو دائرہ اختیار ہمیں دیا ہی نہیں گیا؟ یہ اللہ کا معاملہ اللہ کے پاس ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کے عذر کو قبول کر کے اس کو معاف کر دے، ہمیں اس میں کیا حرج ہے؟ ہم کیوں مصر ہیں اس کو کافر کہنے پر؟ یقیناً یہ معاملہ اللہ کے سپرد ہے، اس کو اللہ کی ذات تک رکھیں، اور یہ حکم ذات پر حکم شرعی ہے، ہر حکم شرعی کا اختیار اللہ کے پاس ہے۔ تو ایک شخص اگر شرک کرتا ہے، کلمہ گو ہے، ہم کہیں گے تمہارا یہ عمل شرک ہے، کتاب و سنت کے دلائل کی روشنی میں یہ نہیں کہیں گے تم مشرک ہو۔ اس کا مشرک ہونا اللہ کا علم ہے، اور واقعتاً اگر وہ ظاہر مباطناً اس میں ملوث ہے تو مشرک ہے۔ وہ 100 بار ہوتا پھرے ہمیں کوئی پرواہ نہیں، لیکن ہو سکتا ہے وہ اللہ کے ہاں اس کا کوئی عذر قابل قبول ہو۔ شرک تو وہ کر رہا ہے عملاً، لیکن حقیقت مشرک نہ ہو، ہم اس کو مشرک کہتے رہیں، تو یہ اللہ پر قول بلا علم ہو، یہ بھی شرعی حکم ہے نا، یہ اللہ پر قول بلا علم ہو۔ اس لیے اس سے بڑی احتیاط کرنی چاہیے، اپنی زبان کے معاملے کو بہت ہی سوچ سمجھ کر استعمال کرنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من قال لاخیہ یا کافر فقد باء به احدہما، جو شخص اپنے کسی بھائی کو کافر کہہ دے تو پھر دونوں میں سے ایک ضرور ہے، جس کو کہا ہے یا تو وہ کافر ہے، اللہ جانتا ہے، اگر وہ کافر نہیں ہے تو پھر کہنے والا کافر ہے۔ تو ایسا کام ہم کیوں کریں جس کی زد میں آنے کا ہم کو امکان؟ اللہ کے پیغمبر کا فرمان ہے ایک شخص اپنی زبان سے لعنت کا کلمہ نکالتا ہے، لعنت کا کلمہ، وہ گالی نکالتا ہے، وہ کلمہ لعنت، وہ گالی زبان سے نکلتی ہے اور تیزی سے پرواز کرتی ہے آسمان کی طرف، تیزی سے آسمان کی طرف جاتی ہے۔ فرشتے اس غلیظ کلمے کو آتا ہوا دیکھتے ہیں اور آسمان کے دروازے بند کر لیتے ہیں، دروازے بند کر لیتے ہیں۔ وہ تیزی سے پہنچ رہی ہے، آسمان سے ٹکرا کے اسی تیزی سے نیچے آتی۔ زمین کے فرشتے زمین کے دروازے بند کر دیتے ہیں تاکہ یہ منحوس کلمہ زمین میں داخل نہ ہو۔ زمین سے ٹکرا کر اب وہ گالی پھٹک رہی ہے، لعنت پھٹک رہی ہے، اب کہاں جائے وہ؟ اسے کوئی جائے پناہ نہیں ملتی، کوئی جائے استقرار نہیں ملتا۔ اب وہ گالی سوچتی ہے، وہ لعنت سوچتی ہے کہ جس پر مجھے بھیجا گیا ہے وہاں چلی جاؤں، اس میں داخل ہو جاؤں۔ اگر وہ اس لعنت کا مستحق ہے اس میں وہ داخل ہو جائے گی، اگر اس کا مستحق نہیں ہے تو فرشتے وہاں سے بھی اس کو ٹھکرا کر دور کر دیں گے، اور پھر اس گالی کا ایک ہی جائے پناہ باقی رہ جائے گا، اور وہ اس کو بھیجنے والا، اس گالی کو دینے والا ہے۔ پھر وہ قیامت تک ملعون ہے، اس گالی کا خود وہ شکار ہے۔ تو ایسی بات ہم کیوں کریں جس کی زد میں ہم خود آ سکتے ہیں؟ اللہ پاک سے ہدایت کی توفیق کی صدا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ یہ کچھ ساتھیوں کے لیے دعا کی اپیل کا ذکر ہے۔ یہ محمد زاہد، امیر حمزہ، دعا کریں کہ اللہ رب العزت ہمارے ان بھائیوں کو صحت کاملہ اور شفاء کاملہ عطا فرمائے۔ اگر کوئی شخص نواقض اسلام کا میں سے کسی کا مرتکب ہو، اسے کیا کہا جائے؟ نواقض اسلام کا مرتکب ہے تو دیکھا جائے گا یہ ظاہراً و باطناً مرتکب ہے، تو چونکہ ہمیں اس کے باطن کا علم نہیں ہے، ہم یہ نہیں کہیں گے اس کا اسلام ٹوٹ گیا اور یہ کافر ہو گیا، ہم یہ کہیں گے اس نے ایک ایسے امر کا ارتکاب کیا جو امر اسلام کا ناقض ہے، اس کی ذات پر بات نہیں کریں گے۔
یہ پوچھا گیا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ پر قول بلا علم سب سے بڑا گناہ ہے، اس کی وضاحت ہونی چاہیے، کیونکہ حدیث میں شرک کو اکبر الکبائر کہا گیا، شرک کو اکبر الکبائر کہا گیا۔ میں عرض کروں کہ قول بلا علم بڑا گناہ ہے، اور اس کے تانے بانے اگر آپ غور کریں گے تو شرک کے ساتھ ملتے ہیں، شرک سے الگ نہیں، ہٹ کر نہیں، بلکہ اس میں شرک بھی ہے، اور قول بلا علم ہونے کے تعلق سے اس سے زیادہ یہ جو ہے وہ گمبھیر، اور اس سے زیادہ یہ ہیبتناک ہو سکتا ہے۔ واللہ اعلم۔